صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کتاب الجماع والامامہ ہماری جاری ہے اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے امامت المفتون والمبتدع، فتنہ پرداز اور بدعتی کی امامت کا بیان۔ وقال الحسن صلی علیہ بدعتہ، کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ یعنی یہ باب ایسے شخص کی امامت کے بارے میں ہے جو مفتون ہے، یعنی فتنہ پسند آدمی ہے، اور فتنے سے یہاں جو مراد ہے کہ اس نے خلیفہ برحق کے خلاف خروج کیا ہے، وہ باغی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قسم کے باغیوں کے پیچھے نماز ادا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اور مبتدع کیا ہے کہ ایک شخص بدعتی ہے، وہ بدعات میں مبتلا ہو گیا ہے اور اسلام کا لیبل لگا کے یا اسلام کا نام لے کے وہ غیر اسلامی کارروائیاں کرتا ہے، تو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اور آج کل تو بدعات کی بہت کثرت ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ نماز اور اذان اور ان چیزوں کے اندر بہت ساری بدعات ہیں جنہوں نے جگہ پا لی ہے۔ تو کیا پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا ایسی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے؟ تو حضرت حسن بصری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدعتی ہے اور وہ نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، بدعت کا پورا وبال اسی امام پر پڑے گا، اور مقتدی جو ہے اس پہ کسی قسم کا نقص لازم نہیں آئے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اتفاقی طور پر ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ نماز باجماعت ہو رہی ہے اور ایک بدعتی امام ہے، تو جب تک اس کی بدعت جو ہے وہ حد کفر میں داخل نہیں ہوتی، اس وقت تک تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ یعنی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن ایسی نماز میں کراہت آ جائے گی۔ تو اچھا، بظاہر تو ہمیں اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ یہ دین کی وسعت ہے اور فرقہ پرستی ناپسندیدہ ہے کہ یہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ اس چیز کو نہیں مانتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور آج کل تو ہمارے ہاں جو صورتحال ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو وہ لوگ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور جو نہیں کرتا تو جو رفع یدین کرتا ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مسالک ہیں جس کی بنا پہ مسجدیں الگ کر لی گئی ہیں، اور اہل حدیث کی مسجد ہے یا بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی مسجد ہے، جب کہ یہاں پہ وسعت دیکھیں کہ ایک شخص مفتون بھی ہے، فتنہ پسند بھی ہے، اور ایک بدعتی بھی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی پڑھ لو، لیکن فرقے نہ بناؤ، لڑائیاں نہ کرو، اور اتحاد اور اتفاق جو ہے اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے مسجدیں الگ کر لینا، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑھنا، اور اس حد تک چلے جانا کہ دوسرے کو کافر قرار دے دینا، یہ چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ اس میں جو حدیث ہے یہ 663 ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ عن عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ عبید اللہ بن عدی بن خیار جو ہیں یہ کہتے ہیں انہ دخل علی عثمان بن عفان، کہ جب عثمان بن عفان جبکہ وہ محاصرے میں تھے، وہ محصور حصار میں تھے، ان کے پاس وہ گئے، ان کے گھر میں یا ان کے پاس داخل ہوئے، فقال، اور ان سے کہا انکا امام عامت، کہ آپ تو امام ہیں عامت الناس کے، اور ونزل بکا ما تری، اور آپ پہ جو مصیبت آئی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، ویصلی لنا امام فتنۃ، اور ہمیں نماز پڑھا رہا ہے وہ شخص جو فتنے کا امام ہے، ونتحرج، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ فقال، اور انہوں نے کہا الصلاۃ احسن ما یعمل للناس، کہ نماز انسانوں کے اعمال میں تمام اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، جب وہ کوئی اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ اچھا کام کرو۔ وَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب وہ غلط کام کریں، فَاجْتَنِبْ، تو تم ان سے باز آ جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ فَاجْتَنِبْ أَسَاءَتَهُمْ، تو ان کی جو برائی ہے، جو غلط کام کر رہے ہیں اس سے تم مجتنب ہو جاؤ۔ وقال زبیدی، اور زبیدی کہتے ہیں، قال الزہری، زہری کہتے ہیں، لا نرى ان يصلي خلف مخنث، کہ ہم مخنث کے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، الا من ضرورت لا بد منها، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ تو دو باتیں یہاں پہ آ گئیں۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے
اور اس میں جو عبید اللہ بن عدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جب گیا اس وقت وہ محاصرے میں تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، اور 40 دن تک تقریباً یہ محاصرہ جو ہے وہ قائم رہا تھا. لوگوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا خارجیوں نے، اور ان کا کھانا پینا خوراک تک ان کو پہنچانی جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. شروع کے کچھ دن جو تھے محاصرے کے، اس میں تو وہ مسجد چلے جاتے تھے اور لوگوں کو خود امامت کراتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. لیکن بعد میں ان لوگوں نے محاصرہ اتنا تنگ کر دیا تھا کہ انہیں مسجد بھی نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ ایک دن دوران نماز ہی ایک جو فتنہ پسند تھا، اس نے وہ لاٹھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی تھی اور ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ان کے ہاتھ سے وہ لاٹھی چھینی اور ان کی ٹانگ میں ماری، جس سے ان کا گھٹنا زخمی ہو گیا اور وہ گر گئے. انہیں اٹھا کے گھر لایا گیا اور اس کے بعد پھر وہ مسجد نہیں جا سکے، انہیں مسجد جانے نہیں دیا گیا. تو یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب وہ مسجد نہیں جا سک رہے تھے اور نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، وہ محصور تھے. تو عبداللہ بن عدی جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ بات جا کے کہتے ہیں کہ امام تو آپ ہیں، امام تو وہی تھے، خلیفہ وہی تھے، اور آپ پہ تو اس وقت ایک مصیبت آ گئی ہے، اور ہمیں جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ یہ فتنہ پسند لوگ ہیں. اس وقت جو امام یعنی وہ جو خود سے انہوں نے امامت شروع کرا لی تھی، تو ان بدعتیوں، باغیوں، فتنہ پردازوں کا جو امام تھا یہ کنانہ بن بشر تھا، اور یہ مسجد نبوی میں امامت کراتا تھا. تو وہ اس میں بہت تکلیف محسوس کرتے تھے. امام صحابہ کرام تھے، ظاہر ہے مقتدی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس امام فتنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں کہ ہم مسجد نہ جائیں، ہم نماز نہ پڑھیں، نماز باجماعت نہ پڑھیں. تو دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت قلب اور دین کی وسعت، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، کہ نماز لوگوں کے اعمال میں بہترین عمل ہے، نماز جیسا اچھا عمل اور کوئی نہیں ہے. تو نماز پڑھا رہے ہیں، نماز تو اچھا کام ہے نا، تو جب لوگ یہ اچھا کام کریں تو تم ان کے ساتھ اچھے کام میں شریک ہو جاؤ، یعنی نماز تو پڑھو ان کے ساتھ. وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ أَسَاءَتَهُمْ، لیکن جب وہ برے کام شروع کر دیں، یعنی بغاوت کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، حرج کر رہے ہیں، تو تم پھر ان کا ساتھ نہ دو. یعنی بغاوت میں ان کا ساتھ نہ دو، لیکن نماز میں ان کا ساتھ دو، نماز پڑھ لو. یہ ہے دین اسلام، اور یہ ہے امام وقت کی وسعت قلب، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ باغی ہیں، یہ فتنہ پرداز ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو اور ہٹ جاؤ، نماز باجماعت چھوڑ دو، تمہاری نماز نہیں ہوگی. نہیں، لوگوں کو وہ بغاوت سے تو منع کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مسجد جاؤ اور نماز باجماعت نہ چھوڑو. تو اتنی وسعت ہے کہ صاحب بدعت ہے، صاحب فتنہ ہے، تو بھی اس کے نماز اس کے پیچھے پڑھ لو، تفرقہ نہ کرو، وحدت نہ توڑو. وحدت اسلام کی امت مسلمہ ہے، اس کی قائم رکھو. بغاوت میں ان کا ساتھ نہ دو، لیکن نماز ان کے ساتھ پڑھ لو. ہاں، اگر وہ حد کفر کو جا رہا ہے اور وہ اب اس کی برائی حد سے بڑھ گئی ہے تو اس کی برائی میں اس کا ساتھ نہ دو. تو یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر صورت میں وحدت امت کو برقرار رکھا جائے گا اور جماعت اس کے پیچھے کر لی جائے گی، لیکن بغاوت میں ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. یہ جواب دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد امام زہری فرماتے ہیں کہ ہم مخنث کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جس کے سوا کوئی چارہ رہا ہو. مخنث تو ہم سمجھتے ہیں نا، مخنث ہے انٹرسیکس، جس کی جو جنس ہے وہ واضح نہ ہو کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے. اب ایسا مخنث جو پیدائشی طور پر، خلقی طور پر، جس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، اور وہ بظاہر یعنی جو کچھ ہے وہ اگر عورت ہے تو اپنے آپ کو عورت شو کر رہا ہے، اور اگر اس کے اندر مردانہ جو ہارمونز ہیں وہ زیادہ ہیں تو وہ مرد ہے. تو اس صورت میں تو جو اس کی صحیح حیثیت ہے وہ تسلیم کی جائے گی، اور ایسا مرد اگر جس مخنث مرد ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے نماز ہو بھی جائے گی. لیکن یہاں جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ مخنث ہے جو فطری طور پر تو مرد ہے، لیکن یہ عورتوں جیسی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، عورتوں کی وضاحت اختیار کر لیتا ہے، اور جیسے وہ میک اپ کرتا ہے، بالیاں پہنتا ہے، یا اس کی چال ڈھال، جیسے آج کل کے ہم بہت سے مخنث دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر جو بھیک بھی مانگ رہے ہیں کہ ان کی داڑھی بھی ہے، مونچھیں بھی ہیں، بال بھی ہیں، لیکن عورتوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور حرکتیں بھی وہ اس طرح کی کر رہے ہیں، میک اپ انہوں نے کیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو مخنث ہیں کہ جو مرد عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے، تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے.
اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے مخنث بننے والوں اور عورتوں میں سے مرد بننے والیوں پر لعنت کی ہے۔ اس وقت تو یہ ایک سادی سی بات تھی کہ پیدا وہ مخنث ہوا ہے اور اس کی جو یعنی غالب ہے وہ عورت والی جنس ہے، لیکن وہ مرد بن جاتا ہے، تو اس کو ناپسند کیا اور اس پہ لعنت کی۔ اور اسی طرح مخنث وہ عورت ہے لیکن وہ مرد بن گئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو زیادہ مردوں والی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ حدیث جو ہے یہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اور اس وقت جو کرنٹ ایشوز میں جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کی اصطلاح جو ہمارے ملک میں بہت چل رہی ہے اور دنیا کے اندر بھی ٹرانسجنڈر کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ ٹرانسجنڈر کیا ہے کہ اب اصل میں مرد ہے، وہ مخنث بھی نہیں ہے، وہ اصل مرد ہے، لیکن وہ اس کو خیال آیا کہ میں عورت بن سکتی ہوں اور مجھے عورت ہونا چاہیے تھا، اور وہ جا کے نادرہ میں اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا کے اور وہ اب کوئی ہارمونز لیتا ہے، ٹیکے لگواتا ہے اور اپنا آپریشن کرواتا ہے اور عورت بن جاتا ہے، جو کہ بن نہیں سکتا، وہ کبھی بھی بن نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو وہ عورت کہلا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ان لعنتیوں کے اندر شامل ہے جو اس حدیث کے اندر ہے، اور ظاہر ہے ان کی امامت کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک الگ فتنہ ہے جس پہ ہم کسی اور وقت جب یہ حدیث آئے گی تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ فتنہ اس وقت کا ہے، اور اس فتنے کے ذریعے بہت سے دوسرے راستے ہم جنس پرستی کے اور دوسری چیزوں کے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح رہے کہ جو فطری طور پہ مخنث ہے، جسے اللہ نے ہی ویسا پیدا کیا ہے، اس کے تمام حقوق مسلم ہیں، اس کی قدردانی بھی ہے، اس کے حقوق بھی دیے جاتے ہیں، اور وہ مخنث اگر مرد ہے اور وہ مرد ہی رہتا ہے، یعنی اس کی جو غالب جنس ہے وہ مرد کی ہے، تو اس کی امامت جو ہے وہ درست ہے، لیکن اس کی اگر غالب جنس مرد ہے اور وہ عورت بن جاتا ہے تو پھر اس کی امامت جائز نہیں ہے، اور اگر وہ عورت ہے اور اس نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دیا تو اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی پہ لعنت کی گئی ہے، ورنہ جو مخنث اپنی اصل حالت میں رہے اس کی عزت بھی ہے، اس کی تکریم بھی ہے، اور اس کے لیے اسلام تمام حقوق بھی رکھتا ہے، اس پہ کوئی لعنت نہیں ہے، اور اس کے ظاہر ہے اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ ایسی حیثیت میں پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے تمام حقوق ہیں، لیکن اپنی جنس کو بدل دینا اور مرد ڈومیننٹ کو عورت بن جانا اور عورت جو غالب ہے اس کا مرد بن جانا، اور اصل عورت کا اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دینا اور اصل مرد کا اپنے آپ کو عورت کہہ دینا، یہ چیز جو ہے یہ لعنت انگیز ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ کسی ملعون کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، کہ کوئی شخص جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ امامت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو امام زہری کے ارشاد میں مخنث سے مراد یہی ملعون ہے کہ جو اصل کچھ اور بن کچھ اور گیا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ کبھی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ کسی فتنے کی وجہ سے جبراً حکمران بن گیا اور حاکم بن گیا، اگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو اس صورت میں مجبوراً ضرورتاً اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ اسی مجبوری کے تحت ہوگی جو کہ فتنے کے اندر ہوگی، اس کے علاوہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی باب کے اندر ایک اور حدیث ہے چھوٹی سی، اس کو بھی ہم پڑھ لیں، حدیث نمبر 664 ہے، اور یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انس ابن مالک، حضرت انس جو ہیں یہ انس بن مالک یہ روایت کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ذر، کہ حضرت ابو ذر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع واطع ولو لحبشی، کہ سنیں اور اطاعت کریں چاہے کو حبشی ہی ہو، کأن راسہ زبیبۃ، جس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح ہو۔ اور یہی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر امام ایسا ہے جو حبشی ہے، غلام ہے، اور اس کا سر کشمش کی طرح ہے، یعنی ٹیڑھا میڑھا سر ہے، اس کے اندر بہت چھوٹا بھی ہے اور اس کے اندر ڈینٹ بھی پڑے ہوئے ہیں کہہ لیں، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز با جماعت اولیٰ ہے، اور اس بات کی اس سے غرض نہیں ہے کہ جماعت جو ہے وہ کرانے والا کوئی حبشی ہے یا کوئی غلام ہے یا کس طرح کا شخص ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گی۔ اصل چیز نماز با جماعت ہے جو اہم ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں جن کی تفصیلات ہم دیکھ چکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔